الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده وكفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر میں جو فساد بنتا ہے وہ یہ برے اعمال کی وجہ سے. دنیا کے اندر لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے. جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیماریاں دیتے ہیں، رزق کم کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں میں مسائل میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ لعلہم یرجعون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پاک زندگی گزارے، گناہوں سے پاک، جس کا اللہ نے اس کے رسول نے. آج امت مسلمہ جو پریشان ہے وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے. آج امت مسلمہ جو پریشان ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. میں ابھی لاہور سے کل واپس آیا اور آپ یقین کریں کہ میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا ہے حیران ہو گیا کہ کراچی تو بہت پاک ہے. ہمارے کراچی کے ڈیفینس کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو لاہور کی گلیوں کا اور ریسٹورینٹس کا اور میں نے جو ماحول وہاں پر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں ہوٹل سے نکلنے کے بعد سڑکوں پر روڈوں پر جو ماحول دیکھا میں حیران. یہ میرے ہم و گمار پہ نہیں تھا کہ ماحول میں اتنا گرار آ چکا ہے. حالانکہ میرے خیال میں 7-8 مہینے پہلے ہی میں لاہور گیا تھا، لیکن باہر روڈوں پہ نہیں گھوما تھا. جانا ہوتا تھا تو گاڑیوں میں جاتے تھے اور گاڑیوں پہ آ جاتے تھے. اس دفعہ ذرا میں پیدل واک بھی کی اور ایسی سی چیزیں دیکھی کہ جو بیان کے قابل نہیں. ہم بحیثیت مسلمان چاہے وہ کراچی کے اندر ہماری بہنیں ہوں، لاہور میں ہوں، فیصل آباد کے اندر ہوں، چاہے امریکہ میں مسلمان بہنیں ہوں، یا دبئی کے اندر، یا میں کہیں بھی مسلمان بھائی ہیں بہنیں، بحیثیت مسلمان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں سے حیا نکل چکا ہے. ہم نے اپنے گھروں سے حیا نکال دیا. ہماری بہن ہمارے سامنے ننگی ہو کے بیٹھے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اگر وہ پورے کپڑے پہن کے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے اب آج کل ماڈرنسی ہے اور ماڈرن زمانہ ہے تو کپڑے زمانے کے حساب سے تھے. ہماری بیوی اگر حجاب لے، پردہ لے تو آج کل مسلمان پہ اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں جدت کا زمانہ ہے، ایسے کپڑے پہنو کہ جس ہم تمہارا دماغ آتے جاتے دیکھیں. ہم کہاں ہم نے اپنے گھروں سے چل وہ حیا کر، ہمارے گھروں سے حیا کے چراسے مسلمان نماز بھی پڑھ ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور اس کے گھر سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ اور اس کے گھر کی ماں بہنیں اور بے شرم.
آج کل کی خواتین جن کپڑوں میں گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں، جن نماز، وہ خواتین کے وہ ٹی شرٹ اور ٹائٹس پہن کے نماز پڑھتی ہیں، نماز اس میں، کیونکہ آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ نما ہو رہے ہیں، اور ایسی نمازیں دوبارہ پڑھنا یعنی ان کی قضا کرنا، یہ واجب اعادہ کرنا، دوبارہ پڑھنا لازم. کیا ماحول ہے ہمارے معاشرے کہ مرد اور خواتین ریسنگ بھی کر رہے ہیں سائیکلوں پہ بیٹھ کر، جیسے میراتھن ریس کہتے ہیں پنجاب میں بہت عام ہے، اور نماز اسے بھی رکھنا ہے، زکات بھی دے رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں. یعنی آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور شیطان کو بھی. حضرت مفتی رشید صاحب نے جہانوی نفر اللہ خدا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اس بیان کو ان کے لیے ارشد صاحب ان کے داری جاریہ کریں، تمام اکابرین و بزرگوں کے لیے. حضرت مفتی رشید صاحب، مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اللہ راضی ہوگا یا شیطان، کسی ایک کو راضی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرے اور شیطان کو بھی راضی کرے. اس دن کے اندر یا تو اللہ جل شانہ کی محبت اور معرفت آئے گی یا شیطانی کاموں کی محبت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گلاس کے اندر آپ بوتل بھی ڈالیں اور پیشاب بھی ڈالیں اور آپ کہیں کہ میں تو صرف بوتل پی رہا ہوں. ایک گلاس میں آپ پانی بھی ڈال کے اور پیشاب کے قطرے ڈال دیں اور آپ کو کہیں کہ نہیں میں تو پانی پی رہا ہوں پیشاب نہیں پی رہا. ایسا نہیں ہے. آپ کے میں اور جسم میں پانی بھی جا رہا ہے. ہمارے اعمال کے اندر آمیزش ہے گناہوں کی. ہم مزے سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، گھر کے اندر پردے نہیں ہیں، بھابھیوں سے باوجوں سے پردے نہیں ہیں، نہ محرم کسنے گھر میں آئی ہوئی ہوتی اس سے پردہ نہیں ہے، اور نماز پڑھ کے آتے ہیں تمہارا کیا ہے کیا کر رہے ہو. آج ہمارے سارے معاشرہ ان گناہوں کی لپٹ میں آ گیا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے امت مسلمہ پہ بیماریاں مسلط کر دی، رزق کی تنگی مسلط کر دی. آپ چھوٹے سے چھوٹے اسپتال میں جائیں، بڑے سے بڑے اسپتال میں جائیں، ان طرح دیکھنے کی. اگر آپ اسپتال میں جائیں گے تو آپ شاید دل کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اور شاید اس کراچی کے اندر رہنے بسنے والے سارے ہی ہارٹ پیشنٹس ہیں. اور گردے والے اسپتال میں جائیں گے ڈائلسس سینٹر تو آپ کو وہاں اتنے لوگ نظر آئیں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید سارے ہی گردے کے مریض ہیں. اگر آپ کینسر اسپتال میں جائیں گے تو وہاں اتنے مریض آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ سمجھیں گے شاید پورا کراچی کینسر کے مریضوں سے بھر چکا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے شانوں نے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلم کے اوپر بڑی بڑی بیماریوں کو، وبائی بیماریوں کو مسلط کیا. میں بندے کو دیکھا کہ بیٹے کہ ہمارے والد ایسی بیماری ہے کہ جو 100 میں سے 5 آدمیوں کو ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب. کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم زندہ ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کو کتنا آسان کر دیں گے. ایک پلیٹ کے سامنے جیسے پلیٹ ہوتی ہے، آپ یہ کھائیں وہ کھائیں. زبان میں ایک مقبول ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث پاک ہے. ان کے اقوال ضمیر جیسے اردو زبان میں ہوتے ہیں کہ ایک عقل مند نے کہا عربی زبان میں من کان للہ کان اللہ لہو، من کان للہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ لہو، اللہ من
اس شخص کے ساتھ وہ دیکھ تو اللہ کیا دیکھتے کیا نہیں دیکھتا، وہ سن تو اس کے سن دیتے ہیں اور اسی بات کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا اس کو بیوقوف بنا رہا ہے یا کتنا ہوشیار بن رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ فراست سے وہ دیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی سیدھے سادے ہوتے بیوقوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت تائید ان کے ساتھ ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہر قسم کے گناہ مبتلا ہے اور سمجھتے ہیں بڑا ڈھیر ہوشیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہوشیاری کے باوجود اس کو دنیا کے نقشان پسا دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی نمازی ہوتا ہے اور تصریح نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو بیوقوف ہے، مولوی ہے، یا مولوی نہیں بھی ہے تو مولویوں کے پاس جاتا ہے. یہ کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عطا فرمائے. اور دیندار کہ جو نمازی ہوتا ہے پاکستان گناہوں سے بچتا ہے، یا کوئی مولوی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا والا ایسے عطا فرماتے اور اللہ ایسے دیندار کی مدد فرماتے. کہتے ہیں تو دیندار ہو گیا اپنے سے کام کرنی ہے، وہی یہ اور بڑے دنیا کا اس دیندار اور اس مولوی چل کے آنا. میرے بھائیوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. کشی کا گناہ میں آپ دیندار کیا نہیں کا گناہ ہے. ہر گھر میوزک سنا جاتا ہے، گانے بجتے ہیں، جس کو گناہ نہیں سمجھتے، میں میوزک بج رہا ہے اور محرم کا ختم ہو گیا ہمارے گھر ہو چکا ہے. داڑھی خود ہے بلکہ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ فریق رکھی جاتی ہے، آدھی رکھی جاتی ہے، ہڈیوں میں رکھی جاتی ہے. یہ داڑھی کا مذاق، داڑھی شاعر اللہ میں سے اور فتاوی عزیزیہ میں ہے کہ شاعر اللہ کی توحید کرنا کفر ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شاعر اللہ کی توحید کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جیسے داڑھی، نماز، روزہ، زکات، حج، علماء، مسجد، مدرسے، اذانیں، نمازیں، جماعت کی نماز، طلباء، جمعہ، عید، مسجد کا مینار، ہر وہ چیز علماء کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے وہ شاعر اللہ. تو میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میرے بھائیوں کو میری بہنوں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجوع کریں. اپنے گھروں میں شرعی پردہ نافذ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ والا ماحول قائم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی اور صحت تو انشاءاللہ جملات مزید کلام ملیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعالمین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم اقبل علينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ اس دین میں سب کے تمام ساری آس رکھائے. دین کی قبول فرما مسلمان کو حیات دے سب کے دین جو پریشانی ہے فرمائے. کچھ قرضے ہیں صاحب نہ فرمائے. ہمارے ساتھ فلک تم سے عطا فرمائے. یہ ہمارے ساتھ آتا سازہ جان سے مجھے فرمائے. اساتذہ نے سنی اس کو بھی سکھا دے. از ہمارے ساتھ پاک علی تفسیر سورہ فیل سے بات کرتے ہیں. حضرت ابن خاص صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات نصیب فرمائے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. سب کے لیے اس کو اللہ خیر کرے. شیخ اللہ مسلم فرمائے. اللہ نے سیدھی میں تناری کو جواب دیا. شباب اللہ پانا نعوذ من الحزن ونعوذ من ذل الحزن ونعوذ من ذل الجار. اللهم
اللهم ربنا تقبل منا انك تسمع وعليكم